ایٹیچیوڈنل کوشنٹ 7th کوشنٹ فرام ہیومنوائڈ ٹو مومنوائڈ کی سیریز کی یہ دوسری ویڈیو ہے جو آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں. مختصر ویڈیو ہوگی جس میں میں 3 ایسے فینومینا، ایسے ایٹیچیوڈز آپ کے سامنے رکھوں گا جو پہچان ہے مومن کی، جو آج کے بچے میں انفارچونیٹلی یا موجودہ انسان میں بالعموم وہ ایٹیچیوڈز آئیڈیل کے طور پر تو موجود ہیں، پریکٹس کے طور پر موجود نہیں. ہم چاہتے تو ہیں کہ یہ تینوں ایٹیچیوڈز ہمارے اندر موجود ہوں یا ہمارے بچوں میں پیدا ہو جائیں، لیکن اس کے لیے کچھ کرتے نہیں. یعنی سینگ کی حد تک تو ہیں، ڈوئنگ کی حد پر جا کر نہیں ہے. ان فیکٹ سسٹمیٹیکلی میں اور آپ مل کر یہ 3 ایٹیچیوڈز جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد میں ہوں، جو ان کو مومن بنا دے، لیکن ہم کوششیں کرتے ہیں کہ الٹ کریں اس سے ایگزیکٹلی. تو آپ سوچئے ذرا پھر کیا ہوگا کہ جب آپ کی چاہت ایک چیز کی ہے لیکن جب آپ اس کے لیے عمل شروع کریں، پیرنٹنگ کا عمل ان ایٹیچیوڈز کے لیے کریں تو وہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہو، تو پھر کیا بنے گا؟ صاف ظاہر ہے وہ تو نہیں ہوگا. تو جناب یہ 3 ایٹیچیوڈز کیا ہیں؟ بہت پہلے میں نے خلیل جبران کی ایک پوئم پڑھی تھی اور اس میں ان 3 ایٹیچیوڈز کا بہت خوبصورتی سے ذکر تھا. یہ موقع نہیں کہ میں آپ کو خلیل جبران کی وہ نظم سناؤں، لیکن میں وہ 3 جو ایسپیکٹس ہیں انسان کے ایٹیچیوڈ کے حوالے سے، ان کی انسپریشن جہاں سے آئی اس کی اونرشپ خلیل جبران کو ضرور دینا چاہوں گا. تو اس نے کہا کہ 3 ایسی چیزیں ہیں انسان کی which can bring the best out of an individual. اور وہ 3 وہ ایٹیچیوڈز ہیں کہ اگر آپ اپنے بچے میں ایز اے پیرنٹ انکلکیٹ کر دیں، ڈال دیں اس کے اندر، اس کی مدر ٹنگ کی طرح ہے نا. ایک بچہ کس سے سیکھتا ہے؟ اپنی جو مادری زبان ہوتی ہے اپنی ماں باپ سے سیکھتا ہے. تو اگر ان کے اندر یہ انکلکیٹ کر دیں 3 ایٹیچیوڈز، تو جناب پھر وہ 6 کوشنٹس جن کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں، جو مومنوائڈ ہونے کے لیے ہم نے ان ویڈیوز میں یہ کہا کہ ضروری ذہانتیں ہیں، تو وہ باہر آنے لگیں گی اور وہ خزانے جو چھپے ہوئے ہیں وہ باہر آنے لگیں گے اگر یہ 3 ایٹیچیوڈز ہوں. اس میں پہلا ایٹیچیوڈ ہے محبت. محبت کرنے کی کیفیت یہ بچے کے اندر نیچرلی موجود تو ہوتی، ڈیولپ معاشرہ کرتا ہے، پیرنٹس کرتے موجود ہوتی، لیکن اس کے لیے جو محبت موجود ہوتی ہے وہ صرف محبت ہوتی ہے اپنے سورس آف نرچرنس سے، جو اس کا رب ہے اس سے محبت. اور اس کو جو پہلا روپ نظر آتا ہے بچے کو اپنے رب کا، وہ دودھ پلانے والی ہوتی ہے، وہ پروٹیکشن دینے والی ہوتی ہے جو اس کی ماں ہوتی ہے. یہ اس کو رب کا پہلا روپ نظر آتا ہے. پھر اس کو زندگی میں آہستہ آہستہ ڈسکوری ہوتی ہے اس رب کی جو ہر چیز کا پالنے والا ہے. یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یوں سمجھ لیجئے آپ. اس سے اس لیے کہتے ہیں نا ہم اپنے کلچر میں کہ ماں رب کا روپ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ پہلی ملاقات ہوتی ہے اس کی ربوبیت سے، نرچر کرنے سے. تو محبت کرنے کا یہ احساس اس کے اندر موجود ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ، اور اس محبت کی کیپیسٹی کو بڑھاتے چلے جانا یہ پہلا ایٹیچیوڈ ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے بچوں میں پیدا کرنا ہے. پہلا. دوسرا کیا؟ دوسرا ایٹیچیوڈ ہے کام کرنا. کام کرنا. کوئی انسان اس کائنات میں سروائیو نہیں کر سکتا اگر اس کے اندر یہ ایٹیچیوڈ ٹو ورک اینڈ ٹو ورک اسکلفلی نہ ہو. سروائیول کے لیے یہ بہت ضروری ہے. بہت عام سی بات لگتی ہے نا، محبت کرنا اور کام کرنا. یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، بہت آسان سی چیز ہے. لیکن اگر ایک بچہ بڑا ہو اور وہ اسکلڈ نہ ہو، اسکل نہ آئے اس کے پاس کوئی اسکل نہ ہو، محبت کرنے کی کیپیسٹی ہو لیکن اسکل نہ ہو، تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا. تو اس کے پاس کوئی ہنر
ہونا ضروری. اسکل سے مراد، کام سے مراد ہنر ہے. تو پہلی چیز محبت یہ سکھانی ہے مجھے اور آپ کو اگر اس بچے کو مومن بنانا ہے. اور دوسری کیا چیز سکھانی ہے؟ ہنر. اور تیسری چیز ہے اس ہنر مند محبت کرنے والے انسان کے اندر آزادی کی خواہش، آزاد کرنا اس کو، اور آزاد رہنے اور حریت کے لیے، فریڈم کے لیے زندہ رہنا، اور اس کو ریوائیو کرنا اپنے اندر ہر وقت، یہ کوشش کرتے رہنا کہ وہ آزاد ہو سکے، آزاد ہو سکے، آزاد ہو سکے. اب اگر میں یہ تین الفاظ آپ کے سامنے رکھوں، محبت، ہنر، کام کرنے کا ہنر، اور آزادی، تو کون سے پیرنٹس ہیں جو یہ کہیں گے کہ ہم اپنے بچے میں یہ نہیں چاہتے؟ لیکن غور کیجئے گا پرورش پر. وعدہ تو محبت کا تھا، تو بچے کو نفرت کون سکھاتا ہے؟ اس قبیلے سے جو آپ کا نہیں ہے اس سے نفرت، وہ سیکٹ جو آپ کا نہیں ہے اس سے نفرت، وہ جو آپ سے مختلف ہے اس سے نفرت. یہ کون سکھا؟ تو وعدہ تو مومنیت میں محبت کا تھا نا، اور آپ سکھا کیا رہے ہیں؟ نفرت. ایگزیکٹ اپوزٹ. اچھا، دوسرا ہنر تھا کام کرنے کا ہنر. تو جناب جس وقت آپ ماؤں کو دیکھتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں، تو وہ تو اپنے چھوٹے سے بچے کی جس وقت پرورش کر رہی ہوتی ہیں، تو کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ یہ ماں ہے یا میڈ ہے اس بچے کی. تم نہ چلنا، میں تمہیں پانی پلاتی ہوں. نہ تم نہ اپنا تسمہ باندھنا، میں تسمہ باندھ دیتی ہوں. تم اپنا بٹن نہ لگانا، میں بٹن لگاتی ہوں. تم ایک جگہ سے دوسری جگہ اکیلے نہ جانا، میری انگلی پکڑ کے جانا. صاف ظاہر ہے کہ ایک وقت تک تو صاف ظاہر ہے اس کو انگلی پکڑ کے آپ چلانا سکھاتے ہیں، لیکن کیا ساری عمر پھر انگلی پکڑتے رہیں؟ جی یہ کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ. ان کو ہنرمند ہونے کی بجائے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جگہ کام کرتے چلے جائیں. جب تک آپ کسی بچے کے اس ہنر پر اس کو غلطی نہیں کرنے دیں گے، کوئی جو شخص کسی کو ہنر سکھانے والا ہے وہ یہ آپ کو بتائے گا کہ جب کوئی شخص ہنر سیکھتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے. مثلا ڈرائیونگ ایک ہنر ہے بھئی، اگر آپ بار بار غلط ڈرائیونگ نہیں کریں گے، اگر آپ کچھ ایکسیڈنٹ نہیں کریں گے، آپ کو گاڑی کو ماریں گے نہیں، وہ کبھی ڈرائیونگ نہیں آئے گی. آپ فوٹوگرافی سیکھنا چاہیں تو بھئی غلطیاں کریں گے نا. آپ لائٹ آپ غلط استعمال کریں گے، آپ اس کا ایکسپوئر غلط کریں گے، آپ غلط اینگلز استعمال کریں گے، پھر آپ کو آہستہ آہستہ فوٹوگرافی آ جائے گی. روٹی پکانا سکھانا چاہتے ہیں آپ تو بھائی الٹ پلٹ روٹی پکے گی نا، پہلے کچی پکی روٹی پکے گی، جلے گی روٹی پہلے، پھر صحیح سے آئے گی نا. اگر آپ کبھی اس بچے کو کچھ کرنے ہی نہ دیں اپنے ہاتھ سے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہنر کے لیے محبت کے سال صرف 5 ہیں آپ کے پاس. ہنر سیکھنے کی محبت اس کے لیے صرف 5 سال ہے. تو اگر زندگی کی ابتدائی 5 سال میں پیرنٹس اس بات کا اہتمام کریں گے بچے کو کچھ نہیں کرنے دینا اور ہر چیز آپ نے اس کی جگہ کرنی ہے، تو اس کے اندر ہنر بعد میں جب اس کو ہنر کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی اور آپ اس کو مجبور کریں گے کہ تم ہنر سیکھو، تو وہ ہنر محبت کے ساتھ نہیں کرے گا، مجبوری کے تحت کرے گا. اگر مصیبت پڑ گئی اس کے اوپر، اس کو نوکری نہ ملی، تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہنر تلاش کرے. محبت نہیں کرے گا وہ اپنے ہنر کے ساتھ. تو محبت اور ہنر ساتھ ساتھ بڑھنے چاہیے. اور آزادی، جناب میں نے اور آپ نے تو سسٹمیٹکلی اپنے بچوں کو جب ان کی غلامی کی تو ان کو یہ سکھایا کہ ہم تو تمہارے سرونٹ ہیں اور انویسٹ کر رہے ہیں کہ جب وقت آئے تو تم ہمارے سرونٹ بن جانا. ہم تمہیں کچھ چیزیں بتا رہے ہیں، اگر وہ تم نے چیزیں قبول نہ کی اور اس پر یہ کہا کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے، تو پھر ہم تم سے ناراض ہو جائیں. ہم ان کی سوچ کے تمام پیمانے خود ڈٹرمن کرتے ہیں، ہر چیز کی ڈیفینیشن انہیں خود بتاتے ہیں، صحیح اور غلط خود بتاتے ہیں. ضرور بتائیے، بالکل بتائیے، لیکن آزادی کیسے ملے گی؟ آزادی تب ملے گی جب انہیں ساتھ یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ ہمارے تجربے کی بنیاد پر صحیح اور غلط ہے.
یہ ہم نے آج تک اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ایز رائٹ اینڈ رانگ. لیکن تم زندگی میں تجربے سے سیکھنا کہ جہاں تک ہم نے سیکھا تھا اس سے آگے جانا ہے تم کو. تمہیں سوال کرنے کی بھی اجازت ہے, تمہیں اس تھاٹ کو یا اس طریقہ کار کو جو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں ریجیکٹ کرنے کی بھی اجازت ہے. یہ ہے آزادی. ابیلٹی ٹو چینج مائی ویوز. میرے جو نظریات ہیں مجھے یہ نظریات دیتے ہوئے بتانا کہ یہ نظریات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور تمہیں یہ حق ہے کہ تم یہ نظریات تبدیل کر سکو جو ہم نے تمہیں بتائیں. لیکن ہم تو تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں, جو نظریہ ہم نے تمہیں بتایا یہی فائنل نظریہ, اگر اس کو تم نے تبدیل کیا تو پھر ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جناب 3 ایٹیچیوڈز کا میں نے آپ سے ذکر کیا اور پھر ان کی تفصیل آپ کے ساتھ آگے چلتی چلی جائے گی. محبت, ہنر اور آزادی, اور ان کا جو لنک ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ یو وڈ ہیو ٹو آسک اے چائلڈ ٹو لو, teach him how to learn and love to work and love to work freely. یہ 3 چیزیں ہیں, فریڈم, لو اینڈ ورک. یہ 3 وہ ایٹیچیوڈز ہیں جو بنیاد ہیں ایٹیچیوڈنل کوشنٹ کی, اور اس تکون میں پھر ایٹیچیوڈ جو بنتے ہیں, جو تربیت ہوتی ہے کسی بچے کی, وہ ہے جو اس کے اندر ایٹیچیوڈنل کوشنٹ کو ڈیولپ کرے.